وداؤٹ اینی سپورٹ، وداؤٹ اینی پلان، یعنی اصحاب کہف وداؤٹ اینی سپورٹ، وداؤٹ اینی پلان، وداؤٹ پینک ہوئے غار میں چلے جاتے ہیں. انسٹیڈ دے ہیو اے اسٹریٹجی، دے آفرڈ اے پریئر. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے اصحاب کہف سے، کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی کہ ایسا کرتے ہیں اتنے مہینے کا کھانا رکھ لو، بستر رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، بلکہ کیا تھا کہ توکل، کمپلیٹ ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالی، اور سرنڈر تھا. اللہ کے آگے کسی کی بھی نہیں سننی، کسی کی بھی نہیں سننی، نہ ماں باپ کی سنی، نہ اس زمانے کے بادشاہ کی سنی، نہ لوگوں کی سنی جو سمجھا بجھا رہے تھے بیٹا اتنا تو چلتا ہے، اتنی بغاوت نہیں کرتے، بڑوں کے آگے نہیں بولتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اللہ کے آگے کسی کو بھی بڑا نہیں ماننا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں. ان کی باقاعدہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ڈائلاگز جو ہیں وہ آپ کے سامنے الکہف میں شیئر کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تھے فتیتن، نوجوان تھے. ایسی عمر جس میں داؤ پہ لگنا اپنا کریئر، شادیاں مشکل ہوتا ہے، اس ٹائم پہ انہوں نے اپنی چیز دی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ بڑھاپے میں یا مڈل ایج میں بھی کبھی کبھی ایسا ان کی زندگی میں ٹاسک چانس آتا ہے کہ جب ان کی بھی چیزیں کچھ رسک پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. صرف جوانوں کی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ سرنڈر کر دیں تو ان کا بھی وہی لیول ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے میں کیا کیا، دعا مانگی. ٹھیک ہے، انہوں نے صرف اور صرف نہ اسٹریٹجی، نہ پلان، نہ سپورٹ. بعض اوقات ہمارے پاس پلان بھی نہیں ہوتا، اسٹریٹجی بھی نہیں ہوتی، اور کوئی آفت دھمکتی ہے یا کوئی بوائیکاٹ کر دیتا ہے، کوئی دشمن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا، سرنڈر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دیا ان کو. سوچیں آپ کتنا بہترین. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو تم سوچ رہے ہوتے نا کہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کر لوں گا تو یہ نہ ہو جائے، فلاں ناراض ہو جائے گا تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، کتنا سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے معاملات ایسے کر دیے جو تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اور ان کے لیے دنیا کا پورا جو سسٹم تھا وہ چینج کر دیا. تو دعا اتنی بڑی ویلیو رکھتی ہے. کیا دعا مانگی تھی انہوں نے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں کوئی پناہ چاہیے ہو نا، سکون چاہیے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ رب کو پکارنا، ربنا آتنا، دے ہم کو، ہمیں چاہیے وہ، اپنی ڈیمانڈ بتائیں اللہ تعالیٰ کو. اور ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ہم بتا دیتے ہیں گھر چاہیے، کار چاہیے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ریفیوج چاہیے، ان جھمیلوں سے، ان آفتوں سے سکون چاہیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، سیف پلیس چاہیے، سپورٹ چاہیے آپ کی. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی محل میں نہیں رکھ دیا ان کو، برج خلیفہ کا پینٹ ہاؤس نہیں دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں ہی رکھا. 100 200 300 سال پیچھے ہی رہے وہ دنیا سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہماری بعض اوقات دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت ٹرینڈی نہ بھی بن رہے ہوں، ہمارے مسئلے مسائل بہت بڑھ بھی رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ایڈونچر نہیں تھا ان کا یہ، بلکہ they were running to save their lives. اور کیوں بچا رہے تھے جان؟ کوئی کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا، کسی کو کوئی چوری کر کے بھاگے تھے، کوئی ظلم کر کے بھاگے تھے؟ نہیں، بیکاز آف دیئر فیتھ. دیئر فیتھ واز نو لانگر سیف ان دیٹ ورلڈ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا. اتنی ویلیو ہے دعا کی، اتنی ویلیو. ٹھیک ہے، اور اسکالرز ان کو دو جگہوں پہ سپلٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے دو ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، دو ریکویسٹ کری. اور ربنا، تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو گیا، آتنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مطلب پہلی چیز کیا ہے؟ گرانٹ us from yourself a mercy. اپنی طرف سے پہلے تو ہمیں مرسی دیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو رحمتن جو ہے نا، یہ آپ کے پاس آتا ہے تنوین میں، تنوین کی حالت میں آتا ہے آپ کے پاس رحمتن. اور میں عائشہ اگر سورہ مریم میں اگر آپ چلی جائیں تھوڑا سا، تاکہ میں ان لوگوں کو یہاں تھوڑا سچوا دوں کہ کیسے دیکھنا ہوتا ہے. سورہ مریم بالکل شروع ہو رہی ہے ہمارے پاس، اور شروع میں ہی دوسری آیت، یہاں پہ رحمت دیکھیں، دوسری آیت سورہ مریم کی، اس میں رحمت کیسے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سب نوٹس کریں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ، یہاں پہ جو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کیف ہے یا عین صاد،
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں پہ جو رحمت ہے یہ آپ کے پاس آ رہی ہے عام تا والی، لمبی تا، لیکن جو ہم نے دعا میں دیکھی تھی، واپس عائشہ اگر اس والی دعا پہ چلے جائیں جو کہ ہم جس کو میں ڈسکس کر رہی ہوں، اس میں اگر آپ دیکھیں تنوین والی تا ہے، دو یعنی کہ گول تا ہے، دونوں تا میں کیا فرق ہے؟ دونوں تا میں فرق ہے کہ یہ والی جو تا ہے نا، جو ربنا آتنا من لدنک رحمہ، رحمتن، گول تا والی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اسپیسیفک رحمت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اسپیسیفک رحمت نہیں چاہیے، آپ کی طرف سے جو مرضی ہوگی۔ ہم جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہیے، فلاں جگہ کا ویزا چاہیے، بچوں کی فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اور ربی کا زکریا میں رحمت بولی ہے، وہ رحمت ہوتی ہے اسپیسیفک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زکریا کی رحمت کا ذکر کرو، میں نے ایک اسپیسیفک رحمت دی تھی اس کو، تو بڑھاپے میں اولاد دے دی تھی نا، تو وہ خاص رحمت تھی۔ تو یہ بہرحال میں تفسیر میں چلی گئی ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دعا، انہوں نے جو دعا کی، دو چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت دے دیجیے، کیونکہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس ٹائم پہ، ہم بالکل لاسٹ ہیں۔ تو ہم اس چیز کو، جو بھی آپ مرسی دیں گے جو کہ آپ کی طرف سے ہوگی، وٹ ایور فارم یو سی فٹ فار اس، وی ول ایکسپٹ اٹ، ایون وی ڈونٹ نو کہ آپ کیا دینے والے ہیں، ایون بفور سینگ اٹ، ٹھیک ہے؟ تو فرام یور سیلف، مل لدن کا، یعنی کہ ڈائریکٹلی آپ کے طرف سے آنی چاہیے، کوئی دنیا کی اس میں نہ مکس ہو کے کسی کوئی ذریعہ آپ کسی انسان کو بنا دے ہمارے لیے، آپ کی طرف سے وہ رحمت آنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ غار میں جب ان کو بھیجا ہے نا، تو کسی اور انسان کی انوالومنٹ ہی نہیں تھی، صرف کائنات کا سسٹم چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کریں۔ اور دوسری چیز انہوں نے مانگی کہ ہمیں پریپیئر کریں صحیح کاموں کے لیے، صحیح کام کرنے والے بن جائیں ہم، کتنی امپورٹنٹ دعا ہے۔ اینی ویز، اور دعائیں جو ہیں، جو ہم ابھی مصنون دعائیں کر رہے ہیں، اس پہ ہم آ جاتے ہیں واپس۔ مصنون دعائیں جو ہیں ابھی ہم دیکھ رہے تھے، وہ دعائیں ہمیں جو میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم کری تھی، اس میں تھا اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، جس کا مطلب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی جو تنگی ہے، دنیا میں کسی بھی فارم میں تنگی ہمیں ہو، اس سے ہمیں پناہ میں لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی تنگی نہ ہو، اور تنگی کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے ایکسپینڈ نہ ہو رہی ہو، رک جائے، کم ہو رہی ہو، یا جس کی وجہ سے ہم تنگ پڑ رہے ہوں، تو وہ تنگی دنیا کے کسی معاملے میں، اور پھر وہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی، اگر وہ دنیا کے لیے تو آخرت میں تو تنگی بنے گی بنے گی، تو ہمیں تنگی نہ ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ آخرت کی تنگی نہ ہو، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آخرت کی تنگی جو ہے نا، وہ بہت بری تنگی ہے، ہر لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، چلتا پھرتا انسان کہہ رہے ہیں آپ آخرت میں کھڑے ہوئے ہیں قیامت والے دن، اور ایک تنگی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے اپنے پیارے، آپ کے دلارے، وہ آپ کو اگنور کر رہے ہوں، اور ایک معاملہ یہ ہو کہ چلتے پھرتے لوگ کہہ رہے ہیں ارے آپ تو بہت نیک ہیں، آپ تو بہت نیک تھی دنیا میں، ان کے پاس رہو، بظاہر تو بہت نیک دکھتی تھی۔ تو تنگی نہ ہو، بلکہ لوگ گواہی دینے والے ہوں، اعمال جو ہیں وہ شکلوں میں آ رہے ہوں، انصاف پسند ساس، کمپرومائزنگ بہو، خدمت گزار، عبادت گزار، باشعور بہو، قوام مرد، ساری زندگی بیگم کو، بچوں کو کھلایا پلایا، پالا پوسا، ذمہ داری ادا کی، کتنا زبردست مرد ہے وہ، کچھ نہیں کیا، کوئی جہاد نہیں کر پایا، کوئی قرآن کی تفسیریں نہیں پڑھ پائیں، بس یہ سمجھ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیوٹی کیا دی ہے، بینگ اے ہسبینڈ، قوام، نوکری نہیں کرنے دی بیوی کو، مجبوراً زبردستی، جو تھا وہ کھلایا پلایا، نہ میں نے حرام کمایا، نہ میں نے جو ہے وہ لگژریز کی طرف لے کر گیا، میں نے جتنا مجھے ٹائم ملتا تھا میں نے کمانے کا وہ کمایا، ساتھ میں بیوی بچوں کی تربیت کو ٹائم دیا، ان کے مسائل کو سنا، ان کی کمزوریوں، ان کی اسٹرینتھ کو دیکھا، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کو دیکھا، یہ نہیں کہ مجھے نہیں پریشان کرو یہ مسئلے بتا کے، مجھے نہیں بتاؤ بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، یہ تم ہینڈل کرو، تم دیکھ رہی ہو بچوں کو، تم ماں ہو ان کی، یہ قوام ہے، ٹھیک ہے؟ قوام کی تفسیر میں ہی یہ آتا ہے کہ اس نے بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری اٹھانی ہے، رادر یہ کہ وہ بیوی پہ جو ہے وہ ڈال دے۔ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے صرف دودھ پلانے کے لیے، بچہ پیدا کرنے کے لیے، بایولوجیکل مدر ہے، اور فیڈ کرے گی وہ بچوں کو، کیونکہ وہ اولاد ہی باپ کی ہے۔
تو باپ اپنی بیوی کو اگر وہ ڈیورس ہو گئی ہے تو بھی پے کرے گا کہ تم میرے بچے کو پلا رہی ہو، 7 سال تک تمہارے پاس رہے گا، یہ لو پیسے، تمہیں نرشمنٹ کی ضرورت ہے. کہاں کہ یہاں پہ ہماری چھلے جو ہو رہے ہوتے ہیں اس میں دیکھا کریں کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے. اینی ویز جب قوام کی تفسیر ہوگی تو یہ سب چیزیں اس میں کور ہوں گی. ٹھیک ہے، تو وہ شخص جب قیامت والے دن کھڑا ہوگا تو کوئی تنگی نہیں ہوگی اس کو. تو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کوئی تنگی نہ ہو، آپ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے کوئی تنگی نہ ہو، نہ ویسے کوئی دنیاوی تنگی ہو نعمتوں کی، اور آخرت میں تو بالکل بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں ایسے ایسے کام دے گا جس کی وجہ سے آخرت ہمارے لیے ایکسپینڈ ہو جائے گی. پھر ہم نے ایک دعا کی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا 4 چیزوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، جو کہ ہمارے پاس تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے وہ مشقت بھری آزمائش سے بچا لے. ایسی آزمائش جس میں ہم تھکتے جائیں، مشقت ہی کرتے جائیں، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، فائنینشلی، ہماری لگے چلے جا رہی ہے پوری کی پوری زندگیاں اس آزمائش پہ. اس آزمائش سے بچا لیں. کیونکہ میں نے آپ کو اس تفسیر میں، اس کی ایکسپلینیشن میں بتایا تھا کہ کچھ آزمائشیں انسان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آتی ہیں. کچھ آزمائشیں انسان کو اس کا صبر، اس کو ڈیل کرنا، اس کو اچھے طریقے سے نبھانا، اس میں کچھ حکمت سیکھنا، اپنے آپ کو گرو کرنا، اپنے آپ کو گروم کرنا. اور اس آزمائش میں اچھا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، یہ آزمائش آئی تھی، اب میں آئندہ نہیں کروں گی، یہ آئندہ میں اس طریقے سے یہ والا معاملہ نہیں کروں گی. میری ٹنگ سلپ ہو گئی تھی، میں نے صدقہ پہلے نہیں کیا تھا. چھوٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن کوئی آزمائش ایسی ہو جس میں نہ سیکھنا نہ سکھانا بلکہ الٹے واویلے، رونے پیٹنے، اس کو فون کر، آپ کو پتہ ہے امی کیا ہوا میرے ساتھ، بہن کو فون کر، دوستوں کو فون کر، نہیں تو اسٹیٹس میں ڈال دیا ٹوڈے آئی ہیڈ اے ویری ہیکٹک ڈے، ہے نا. تو یہ تو چھوٹے لیول پہ ہے. لیکن جہد البلائی کا مطلب ہے ایسی مشقت کہ انسان جو ہے نا اس میں تھکتا رہے، مشقت بھی ختم نہیں ہو رہی اور گین بھی کچھ نہیں کیا. چلو آزمائش آئی گئی تھی تو بھائی جنتی کما لیتے، ہاں. تو ایسی آزمائش نہ ہو. تو اس کی دعا جب مانگیں گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہمت دے دیں گے. اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں ہمت اس آزمائش سے نکلنے کے لیے. ویسے لوگ دے دیں گے، اتنا صبر دے دیں گے، چاہے ہو سکتا ہے کہ کم ہو لیکن پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء. اور یہ کہ بری بدبختی، ایسا معاملہ کہ جس سے کوئی کہ اللہ کتنی منحوس ہے، کتنی بدبخت ہے. یہ لوگوں کے کرائٹیریا پہ نہیں جج کرنا، یہ اللہ کے کرائٹیریا پہ جج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو منحوس کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بدبخت کہتا ہے، اس کرائٹیریا پہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ نہ بن جاؤں. رادر یہ کہ اچھا اس کی طلاق ہو گئی، منحوس بدبخت. اچھا اس کا جو ہے وہ چوری ہو گئی، یہ تو منحوس ہے، آتے ہی سبز قدم. تو یہ والے کرائٹیریا نہیں سیٹ کرنے. در کی شکائی کا مطلب ہے کہ مجھے بدبختی نہ پالے آ کے، وہ بدبختی جس سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں، جس سے میرا ایمان ویک ہو جائے، جس کی وجہ سے میں نیک سارے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ختم کر دوں، کوئی بھی بات مجھے جو ہے اپسٹ کر دے. وسوء القضاء، اور میرے بارے میں غلط فیصلہ کیا جائے. ٹھیک، کوئی فیصلہ میرے بارے میں غلط ہو جائے، جو کہ دنیا میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، آخرت کے حوالے سے بھائی اس کو تو جہنم میں بھیجو. دنیا میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں صحابہ ہمارے پاس، گلیڈ ٹائڈنگز جن کو ملی ہے، دنیا میں فیصلہ ہو گیا نا ان کو جنت ملے گی، سرٹیفائڈ جنتی ہیں وہ. تو ان کا فیصلہ کیسا ہے، کیسا قضا ہوا ہے ان کے لیے، کیا قضائے الہی ہوئی ہے ان کے لیے، جنت مل گئی بھائی ان کو دنیا میں. تو سوء القضاء کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہی کہہ دیا جائے بھائی اس کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی اس کو تو اب ہدایت نہیں دینی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کبھی وہ حالت نہ لے کر آئے، یا اس کو جو ہے نا اب کبھی بھی شوق شکر کی توفیق نہ ہو، اس کو کبھی بھی جو ہے نا سچ بولنے کی توفیق نہ ہو. اتنا جھوٹا شخص ہے یہ، اس کو کبھی بھی ایمان کی حلاوت محسوس نہ ہو. یہ ہر جگہ بے حیائی کا کام، ہر جگہ ننگ دھڑنگ ڈانس کرنا، تو سلیو لیس پہننا، تو ایسے ایسے سیلیبریٹیز کو فالو کرنا. مطلب لٹرلی آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو سوء القضاء والی زندگی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی سچویشن جس میں آپ کے جو دشمن ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں. آپ پہ ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہوں، آپ کی اس کنڈیشن سے، کون سی کنڈیشن سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ جو ہیں وہ مذاق کا نشانہ لوگوں کی زندگی میں بن رہے ہوتے ہیں، یا
آپ ویسے تو دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن دنیاوی طور پہ آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دنیاوی طور پہ جب پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں آپ ایمان آپ کا ڈاما ڈول ہو رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہوں. تو کبھی کبھی نا آپ کے دشمن آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھا بڑا تم اللہ اللہ کرتی تھی، یہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ. تو یہ والی سچویشن نہ آئے کہ میں امبیرسنگ سچویشن میں آ جاؤں، میں ایسی سچویشن میں آ جاؤں جہاں میرا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایسی سچویشن میں ڈالیں کہ جہاں میرے جو دشمن ہیں، اور یہ دشمن سب سے پہلے تو ہے شیطان، دوسرا دشمن ہمارا ہے جو دین سے دین کے اگینسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کا روٹ ورڈ میں یہ شماتا کا مطلب ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے شین میم تا، کسی کی مصیبت پہ خوش ہونے والا. ایک ہوتا ہے نا ہم ویسے خوش ہو رہے ہیں، بھائی آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں، ویسے میں خوش ہو رہی ہوں تمہیں دیکھ کے، ویسے خوش ہو رہی ہوں میں، موسم اتنا اچھا ہے. ایک ہوتا ہے شماتا، یہ ہنسی ہوتی ہے جو کسی کی مصیبت کی وجہ سے دل ہی دل میں ہنسنا یا سارکاسٹک ہنسی ہنسنا، اس کو کہتے ہیں شماتا. اور اعدا جو ہے نا وہ دشمن کو کہتے ہیں، ایسا دشمن جو آپ کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہو، آپ کی سوچ سے اختلاف رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ جو چیز سوچتے ہیں، آپ جو چیز حق بجانی سمجھتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہو وہ شخص. اس ایک ہوتا ہے نا ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس کے فور اس کے اگینسٹ، بالکل یہی والا جو ہے آدھا آپ کا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، جو ہم نے دو لاسٹ والے پارٹ رہ گئے تھے اس پہ یہ تھا کہ سوء القضائی یعنی کہ انفیوریبل آؤٹ کم سے اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کر لیں، یا شماتت العادہ کو ہم نے دیکھا تھا سوشل ہیوملیشن نہ ہو، چاہے مجھے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ میری کوئی چیز لیک ہو جائے، میرے بارے میں اسٹیٹس لگائیں لوگ، میرے بارے میں میمز بنائیں لوگ، یہ سب اس میں آ جائے گا کہ میں ایسی سچویشن میں آؤں ہی نہ. اور یہ ہم کب آتے ہیں سچویشن میں؟ جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دین اسلام سے ہٹتے ہیں تو شیطان ہمیں لوگوں کے لیے کھیل بنا دیتا ہے، تماشا بنا دیتا ہے. جب کی چین ہوتی ہے نا وہ اوپر گاڑیوں کی ہوتی ہیں، گھروں کی وہ کیز ہوتی ہیں، ان کو جب دیواروں پہ وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، ٹکی ہوئی ہوتی ہیں اپنی کی ہولڈرز میں، تو صحیح رہتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں سے نکال کے بچوں کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کوئی مجھے بتا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بچے گود میں تھا، ہم گھر میں انٹر ہوئے تو وہ چابی جہاں پہ ہم لگاتے ہیں کی ہولڈر میں وہاں نہیں لگائی، بچے کو ہاتھ میں دے دی. اور وہ میں ہاتھ سے اس بچے نے کھیلتا، چھوٹا سا بچہ تھا بالکل کرالنگ کرتا ہوا بچہ، اس نے وہاں سے کسی ٹی وی کنسول یا صوفے کے نیچے وہ غلطی سے اس کھیلتے کھیلتے ڈال دی. ان کو بھی نہیں یاد رہا، جب ان کو اگلے دن چابی چاہیے تھی تو ڈھونڈ مچ گئی، وہ ملے ہی نہ، چابی ملے ہی نہ، وہ 3 4 دن جو ہے نا وہ ان کو چابی نہیں ملی تو گاڑی نہیں اسٹارٹ کر پائے. تو یہ والی سچویشن جو ہوتی ہے نا کہ جب ہم کسی چیز کو اس کی جگہ سے الگ کر دیں تو وہ ٹربل کا باعث بنتی ہے. تو بالکل ایسے ہی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یا اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں نا تو ہم لازماً لوگوں کے لیے تماشا بنتے ہیں، لازماً. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے اصولوں پہ چلنے والا شخص لوگوں کے لیے تماشا بنے. لوگ اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو ڈی مورلائز کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ وہ نہ اپنے اس راستے کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، مذاق کریں گے. لیکن اگر کسی انسان کو لا ریب فی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسی کتاب ہے اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی انسان کو یقین کامل ہو گیا نا کہ میرے اللہ نے حکم اتارا ہے بس میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو وہ نقصان تو اٹھا سکتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مذاق کا نشانی نہیں بن سکتا لوگوں کے. لوگ اس سے بڑے امپریس ہوتے ہیں، بھائی اپنے اصولوں کا پکا ہے، یہ دین نہیں چھوڑتا، یہ شخص جو ہے نا جھوٹ نہیں بولتا، یہ شخص ایمانداری نہیں چھوڑتا. تو لوگ اس کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑاتے. اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب دل چاہتا ہے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. یہ آپ کے پولیٹیشنز کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ان کا کس بات پر اڑایا جا رہا ہوتا ہے؟ ان کی بات بدل دینے سے، باتیں بڑی بڑی کرنے سے، عمل کم کرنے سے، یا ایسی باتیں کر دینا جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیاوی باتیں، ایسی میمز بنا دینا. تو یہ شماتت الاعداء میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر آفت سے بچائے کہ، اور میں نے آپ کو شاید اس دن بتایا تھا کہ دیکھیں شماتت الاعداء جو ہے نا یہ ہمارے اوپر نہ ہو، یہ تو ہمیں بڑا دل چاہتا ہے، لیکن ہم نا کبھی کبھی لوگوں پہ بڑا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے خاص طور پہ دشمن ایک نیچرل جو ہے نا گرج، نیچرل اینموسٹی ہمارے دل سے نکلتی ہے. خاص طور پہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کا بتانا ذرا، مجھے فلاں کا بتانا. اگر فار انسٹنس میری شازیہ کے ساتھ کوئی گرجز چل رہے ہیں، شازیہ میری دشمن ہے کسی بھی اس لیول پہ، میری ساس ہے، میری نند ہے، تو اب میں نوٹ کرتی رہوں گی، میں اب فوکس کرتی رہوں گی کہ اچھا اس نے کیا پہنا ہوا ہے، یہ کون سا ڈریس جوڑا پہن کر آ گئی، اچھا اس کا بچہ فیل ہو گیا، اچھا اس کا بچہ ہے فلاں، اس کا چوری ہو گئی. تو ایک تو آپ اس کی اس میں رہتے ہیں ٹو میں،
دشمنوں کی. پھر جب آپ کو اچھی خبر ملتی ہے تو آپ کا دل جل جاتا ہے، اس کا اچھا ہو گیا، اچھا ہے، اس کا بیٹا باہر چلا گیا، ضرور اس نے کوئی ریفرنس لگایا ہوگا، ضرور اس نے فلاں کچھ کیا ہوگا. ایک تو یہ کرتے ہیں. پھر اگر ہمیں کوئی ان کی برائی مل جائے تو پھر آپ دیکھیں کیسا دل خوش ہوتا ہے. بھائی آج تو ٹھنڈ پڑ گئی، سکون مل گیا، آج تو صحیح ہوا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے دس از کارما. تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے، ایسے سچویشن سے پناہ مانگی ہے. تو آپ نے ایسا نہیں بننا ہے کہ کسی کی مصیبت پہ خوش ہو. شماتا جو ہے اس کو ہم اردو میں شامت، یعنی کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہے شامت. شامت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. شامت کا مطلب ہے کسی بھی انسان کی پکڑ ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا شامت آ گئی، اب تمہاری شامت آئی، یعنی کہ تم کچھ بہت دیر سے کچھ کر رہے تھے تو تمہیں اگنور کیا جا رہا تھا، اب لگ رہا ہے کہ اب تمہاری پکڑ ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں شامت آنا. یا ایک محاورہ ہے کہ پتہ نہیں گیدڑ کی شامت آئی تو وہ شہر بھاگتا ہے، ایسا کچھ محاورہ ہے. تو شامت کا مطلب ہے کہ کسی انسان کا جو ہے نا وہ پکڑ میں آ جانا. تو اگر کسی انسان جو کہ دشمن ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کا دشمن نیک ہو سکتا ہے آپ کا دشمن بد ہو، لیکن کسی بھی وجہ سے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی، کسی بھی غلط کام کی وجہ سے پکڑ ہو گئی، یا کسی برے ڈیسیجن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو اس پہ خوش نہیں ہونا ہے. کیوں خوش نہیں ہونا ہے؟ کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکیں. تو یہ تو بہت اچھا موقع تھا کہ اس کو آپ اللہ سے جوڑ دیتی. آپ جاتی اور آپ کہتی شازیہ، بے شک آپ کو مجھ سے بہت سارے مسئلے ہوں گے، آپ کو میرا جو ہے آنا پسند بھی نہیں آ رہا ہوگا، ہماری کوئی بنتی بھی نہیں ہے کوئی خاص، لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ پریشان نہیں ہو. یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا رہتا ہے، یہ تو بہت مسئلے سب کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا، بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا یا ابھی جو معاملہ ہوا تھا، تو اس میں تھوڑا سا آپ احتیاط کر لیتی. آپ یا تو استخارہ کر لیں، کچھ بھی آپ کو لگ رہا ہے، جو بھی سچویشن وہ جس بھی شامت میں آ گیا ہے، وہ جس بھی پکڑ میں آ گیا ہے، اس کا کوئی فیملی پرابلم لیک ہو گیا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ راز کھل گیا ہے، اس کا کوئی فراڈ سامنے آ گیا ہے، اب اس کو جج نے جو فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ نے جا کے تب تک اس کو اللہ سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دعا تم برباد ہو تو تم مرو تو تمہارا یہ ہو، یہ اس لیے نہیں آئے ہم یہاں پہ دنیا میں فیصلہ نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، آئی ہینڈل دیٹ آل دا پرابلم جو تم یہاں دنیا میں فیس کر رہے ہو، ان کے جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے کانسیکوینسز تم بھگت رہے ہو، میں اس کو ہینڈل کر لوں گا. دنیا میں تمہیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. تو یہ سب سے بیسٹ چانس ہوتا ہے کسی بھی انسان کو اس ٹائم پہ جب وہ بالکل ہی اتنے سینسٹیو، اتنے بریکنگ پوائنٹ پر ہو، اس کو اللہ سے جوڑ دیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ ہمارا مطلب ایز اے امت ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوٹ کرتا ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ ایسی دشمن سے بچانا جو میری شامت پہ خوش ہو، میری کسی تکلیف پہ خوش ہو. جب ان کے بچے کا وفات ہو رہی تھی تو دشمن خوش ہو رہے تھے نا، جھڑکٹا بول رہے تھے یہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کی ہے. آپ سوچیں آپ کے کسی دشمن کا بچے کا ڈیتھ ہو، اس کے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو، یا اس کا بچہ کوئی فیل ہو جائے، کچھ ہو جائے، آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو آپ تو پھر ابو جہل ابو لہب کے لیول پر ہی ہوئے نا. تو ہمیں تو ایسا نہیں بننا. اور اگر ہمارے ساتھ یہ سچویشن آ گئی ہے کہ ہم کسی مصیبت میں آ گئے، کسی مشکل میں آ گئے، ہمارے گھر والوں کی کوئی بات لیک ہو گئی ہے، فار انسٹنس شوہر کی کوئی بات لیک ہو گئی ہے، بچوں کی کوئی بات لیک ہو گئی ہے، اور آپ نے بڑا پردہ رکھا ہوا تھا. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ کے ڈھونگلا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، کبھی کبھی ان کی پول بھی کھل جاتے ہیں. دشمن خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں گئی تمہاری مرسڈیز، کہاں گئی تمہاری اتنی بڑی بڑی گاڑیاں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ایکسپریشنز کے ساتھ، نہ جیسچرز کے ساتھ، نہ سارکاسٹک اسمائل کے ساتھ، نہ الفاظ کے ساتھ نہیں کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں. ایک حدیث ہے، میں نے عائشہ کو شاید بھیجی تھی، اگر عائشہ آپ کے پاس ہے وہ تو وہ آپ شیئر کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو ہے نا اس کے مطابق ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاملہ کرتے ہیں کسی بھی انسان کا، کہ جب وہ کسی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے، کسی انسان کی مصیبت کو ڈسکس کرتا ہے، یا کسی انسان کی جو ہے نا وہ سچویشن کو ڈسکس کرتا ہے ان اینی وے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال شماتت الاعداء کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ڈگنیٹی پروٹیکٹ رہے، میرا لوگوں میں بھرم رہے. میں آپ کی وجہ سے یہاں بھرم بیٹھی ہوں، میں آپ کی وجہ سے یہاں پہ جو ہوں کوئی بات کہہ دیتی ہوں، کوئی بات کر دیتی ہوں، تو میں کہہ دیتی ہوں کہ بھائی
میں چلیں کبھی کبھی انسان کہہ ہی دیتا ہے ٹھیک ہے میں اتنا صدقہ کروں گی، ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گی، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمت کریں، تو میرا مذاق نہ اڑ جائے کہ میں نہ کروں. کبھی کبھی تو ایسا ہو کہ میں کوئی کام نہ کر پاؤں، لیکن میری سچویشن ایسی نہ ہو جائے کہ میری ڈگنیٹی جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائے. تو اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ مجھے ہر کسی کو ایکسیس تو پہلے دینا نہیں کہ میری باؤنڈریز جو ہے وہ کوئی کراس کرے. یعنی مجھے دشمن اپنے بہت جمع نہیں کرنے، دوست ہی جمع کرنے ہیں. ٹھیک ہے دشمن کوئی خود بن جائے تو بن جائے اپنی دل کی تنگی کی وجہ سے، لیکن میری کسی جیسے کی وجہ سے تنگ نہ ہو کہ میں نے کسی کا حق کھا لیا ہے، میں نے کسی کو جو ہے نا بلا وجہ بلیٹل کیا ہے، میں نے کسی کو تانا مار دیا تو میرا دشمن بن جائے. ایسے ہی دشمن بنتے ہیں. آپ ذرا سا کسی کو تانا ماریں اسی وقت آپ کا دل جو ہے نا اتر جائے گا. مجھے بھی پتہ نہیں کوئی بتا رہا تھا، کوئی ڈرامہ کا سین تھا یا ان کی ریئل لائف کا تھا. وہ کہیں گی بچی شادی ہو کر گھر آئی ہے اور بالکل غیر لوگوں میں شادی ہو کر آئی ہے، کسی کو بھی نہیں جانتی تھی. کہیں گی وہ شادی ہو کر گھر آئی ہے تو اس میں ہی جب شروع شروع کی رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں سو کالڈ، اس میں ایک خاتون نے جو ہے نا ایسی دو تین تانے مار دیے. تو انہوں نے مطلب وہ پھپھو تھی یا خالہ تھی جو بھی تھی، تو سالوں لگ گئے اس بچی کے دل سے وہ گرجز نہیں گئے اس کے خلاف. حالانکہ وہ نہ موقع تھا نہ جان پہچان تھی نہ کوئی ججمنٹ تھی کہ آپ کسی کو بہت اچھا جانتے ہو تو آپ یہ دیں. بلا وجہ کا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے بلا وجہ کی نا بھائی میں تو منہ پہ بات کرتی ہوں کہہ کے وہ دل توڑ دیتے ہیں لوگوں کا. تو کوئی ڈرامہ تھا بھارت یا کسی کا ریئل لائف. تو میں بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کے دشمن اگر آپ کی حرکتوں کی وجہ سے بن رہے ہیں تو وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن وہ اپنی کسی وجہ سے آپ سے جیلس ہو رہے ہیں. آپ کو کوئی نعمتیں مل گئی تو کچھ لوگ ویسے ہی جیلس ہو رہے ہوتے جیسے شیطان جیلس اس لیے ہوا تھا نا کہ نعمت مل گئی تھی خلافت کی. اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروا لیا تھا، حالانکہ حضرت ابراہیم حضرت آدم نے تو کوئی اس کے ساتھ برا نہیں کیا تھا. تو اس لیے ایک تو یہ کہ کسی کو دشمن بنانا نہیں ہے. بہت سارے دشمن آپ کے ہونے بھی نہیں چاہیے. آپ کہیں کہ بھی میں جو ہوں نا یہ تو اس سے بھی نہیں بنتی، میں تو وہاں بھی نہیں جاتی، میں تو اتنے لوگوں میں مجھے نہیں پسند لوگوں میں جاتی ہوں تو میری ان سے کھٹپٹ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مزاجن، تو آپ کو بالکل بھی نہیں ہونا ہے. اگر کوئی دشمن بن جائے تو سچویشن ایسی نہ آئے کہ وہ آپ پہ ہنسیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو معاملات ہیں ان کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اپنی ڈگنیٹی، اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنے جو پرسنالٹی کا اورا ہے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا کہ میں کلیئر کرتی پھروں. میں اب آج کل دیکھ رہی ہوں کہ جو میڈیا ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ وہ مذاق کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. خاص طور پہ یہ جو انفلوئنسرز ہوتی ہیں، یہ زیادہ جس کے فالوورز ہوتے ہیں تو جس کے کم ہوتے ہیں وہ کوشش کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات اس کی لیک کر دے. ٹھیک ہے اور یا پھر ان کی جو ہے نا کوئی نقل اتار دو، ان کی کوئی میمز اتار دو، مطلب اس میں لگے ہوئے ہیں. رادر یہ کہ آپ اگر اتنے ملین لوگ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں فالوورز، تو آپ کو تو چاہیے آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ دنیا میں جو ہے وہ کہاں پہ کیا ترقی ہو رہی ہے، لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں جو جتنے انگریز ہیں ہالی ووڈ سٹارز ہیں یا اسپورٹس پرسن ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر ان کے زیادہ فالوورز ہیں نا تو وہ ان کے اگر آپ ان کے انسٹاگرام کو فالو کریں تو وہ روز اپنی کوئی اچھی کوٹ لگا دیں گے، ورک ہارڈ اتنا سوئیں اتنا کھائیں. مطلب ان کی اتنی پازیٹیو وائب آئے گی. پھر وہ جس بھی انٹرویو کو دینے جائیں گے، کسی پوڈ کاسٹ میں جائیں گے تو اتنی ہیلدی اور انرجیٹک وائبز ان کے پاس سے آئیں گی. ایسی باتیں وہ کریں گے جس سے لوگ سیکھیں، وہ اپنے تجربوں سے سکھائیں گے. اور جیسے میں ابھی یہ جو ہے رونالڈو فٹ بالر ہے، تو میرا بیٹا بیٹھا ہوا اس کو کوئی مجھے کلپ اس نے مجھے شیئر کیا تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس کو، حالانکہ وہ پورچوگیز ہے نا تو اس کو اتنی انگلش نہیں آتی ہے تو ٹوٹی پھوٹی انگلش بولتا ہے. میں خاص پورچوگیز سے اس کا تعلق ہے. تو جس طریقے سے وہ بول رہا تھا تو اس نے انٹرویو والے نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کما رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ رونالڈو کا لیول کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جو محنت کی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویٹر تھا کہیں پہ، یہ صفائی ویٹر بھی نہیں تھا، ویٹر تو سرو کرتے ہیں، یہ کسی ہوٹل میں ریسٹورینٹ میں موپ کرتا تھا. تو یہ موپ کرتے کرتے نا اس موپ کو فٹ بال بنا کے کھیلتا تھا. تو وہ کھیل میں اس کو جو ہے نا مطلب لوگوں نے دیکھا کہ کیسے کھیل رہا ہے، موپ کر رہا ہے اور اس کو چیئرس کے پیچھے ٹیبل کے پیچھے بھگاتا ہوا لے کے جا رہا ہے، موپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور موپ کو ہوا میں اڑا رہا ہے. تو یہ مطلب نیچرلی اس کے اندر یہ ٹیلنٹ تھا. تو اس نے بتایا کہ میں نے تو اس طریقے سے فٹ بال، میرے پاس فٹ بال نہیں تھی تو پتہ نہیں میں نے کس سے پیسے لے کے، کسی نے مجھے کہا کہ تم بہت اچھی تمہاری لیگز موومنٹ ہیں، تم اپنے فٹ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو وہ ہلا لیتے ہو، گھما لیتے ہو، تو تم جو ہو وہ فٹ بال پلے کرو. تو اس کے پاس فٹ بال خریدنے کے پیسے نہیں تھے، تو اس نے پتہ نہیں کیسے پیسے جمع کر کے ایکسٹرا ٹائم اوور ٹائم لگا کے اس نے پیسے جو ہیں جمع کیے، فٹ بال لیا اور اس نے کھیلا. تو وہ یہ بتا رہا تھا اپنے پوڈ کاسٹ میں کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ میرا جو بچہ ہے وہ اس وقت ٹریلینئر ہے. تو اس کو وہ قدر نہیں ہے. کوئی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میرا جو بیٹا ہے رونالڈو جونیئر ہے یا کیا، کرس کیا نام ہے اس کا، جونیئر کر کے اس کا نام آتا ہے،
جو جونیئر ہے اس کو وہ والا لیول نہیں ہوگا اس کا جو میرا ہے. میں نے اس محنت سے قدر کی، میں نے جس طریقے سے پیسہ کمایا، جس طریقے سے میں نے فٹ بال کا ایک نام بنایا ہے، محنت کری ہے، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ آلریڈی میرے نام کی وجہ سے بہت فیمس ہے. تو اس میں اور مجھ میں ڈفرنس ہونا چاہیے. تو جو باتیں کر رہا تھا تو وہ مجھے تو کیا ایفیکٹ، مطلب میرے جو میرے بیٹا سن رہا تھا یا اس کے فرینڈس سن رہے تھے، تو وہ باقاعدہ ان لوگوں نے لرن کیا اس کی اس بات سے کہ زندگی میں ہارڈ ورک کرنا، جس بھی چیز کا پیشن ہو، جس بھی چیز کو کریئر بنانا ہو، اس کے لیے پیشن ہونا، اس کے لیے ہارڈ ورکنگ ہونا، اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ کر دے وہ کر دے، خود محنت کرو. تو ان لوگوں نے سیکھا، ان بچوں نے، ان ٹین ایجرز نے اس چیز سے اس کو سیکھا. آپ کے سیلیبریٹیز کیا سکھا رہے ہیں مجھے پتا چلے. آپ لوگوں کے جو پاکستانی سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں جن کی دیکھ دیکھ کے آپ آہیں بھرتے ہیں، ان کے تو ناچ گانے اور گیم شو، ہلڑ بازی، چھچورا پن، اس کو تانا دے دیا اس کو تانا. میں تو دو تین کو فالو کرا بھی تو میں حیران رہ گئی کہ کوئی ایک اچھی بات نہیں. بس کوئی ایک معاملہ ہوا پاکستان میں فوراً اس کے خلاف پروٹیسٹ آ جائے گا، جیسے ہمارے حکومت کرتی ہے، مذمت آ جائے گی، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. آپ اویئرنیس دیں لوگوں کو، نہ آپ کے ڈرامے اس قابل ہیں لوگوں کو اویئرنیس دیں. تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی، ہاں بات یہ ہو رہی تھی شماعت الاعداء میں، کہ جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں. ایک دوسرے کو پی ٹی آئی والے نون لیگ کا پکڑ لیتے ہیں، شماعت الاعداء کر رہے ہوتے ہیں، نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کی شماعت الاعداء کر رہے ہوتے ہیں، ایم کیو ایم والے پیپلز پارٹی کی کر رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی شماعت الاعداء کے لیول پہ ہوتے ہیں. کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور نون لیگ والے بہت نیک ہیں، اور نون لیگ والے تو سے اچھا دنیا میں تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی والے جو ہیں کو وہ مذاق اڑا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں اپنی ویکنس چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے نا کہ مذاق اڑائے، ضرور روٹ کے اس پہ جایا کریں. شماتت الاعداء پہ ہوئے، شماتت الاعداء ہوا ان کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے اصولوں کے خلاف معاملہ کیا. ان سے جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ نہیں انہوں نے کی، اس پہ یہ پورا نہیں اترے. تو یہ آج کل کا دور جو ہے وہ اس کا اترا ہے. تو اب چونکہ ہم بھی اس میڈیا کا حصہ ہیں، اگر آپ بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور آپ جو ہیں وہ، ایک تو آپ کو ایکٹیو اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، کوئی کوٹ، کوئی ریمائنڈر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیں کہ آج جو ہے نا میں نے جو ہے فلاں واقعہ دیکھا، فلاں جگہ پہ میں گئی تو میں نے ایک شخص کو جو ہے نا وہ یہ نیکی کرتے ہوئے دیکھا. تو لوگوں کو موٹیویشن ہوتی ہے، لوگوں کو خوشی ملتی ہے. ہماری پوسٹ کیا ہوتی ہیں؟ میں آج گئی تو میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا. ٹھیک ہے، وہ بھی اویئرنیس کبھی کرے، لیکن میں نے دیکھا لوگوں کو یہ بھی عادت بہت ہو گئی ہے کہ ہر وقت نیگیٹو، یہاں فراڈ ہوا، یہاں یہ ہوا، وہاں وہ ہوا. اب وہ بھی عادت ہونی چاہیے. کچھ ایک پیج ایسے ہیں جو یہ والی چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم گئے تو آج فلاں شخص نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا، فلاں شخص جو فلاں ادارہ تھا انہوں نے جلدی جلدی یہ والا کام کر دیا، آج فلاں ہاسپٹل میں جو تھے ہمیں بڑی اچھی سروسز ملی. تو لوگوں کو پازیٹیو وائبس دینی ضروری ہے. تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں تو آپ اپنے آپ کو صرف ریلیجیسلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اگر آپ ہر ایک اس میں گھس رہی ہیں، ہر چیز میں کمنٹ کر رہی ہیں، اپنی پھپھو کی بیٹی کی جو ہے وہ چیزوں میں کمنٹ کر رہی ہیں، اور مامی کی بیٹی کی چیزوں میں کمنٹ کر رہی ہیں، اور مذاق اڑا رہی ہیں، لو آج یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہیں، اگر آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں تو شماتت الاعداء تو ہونا ہی ہے پھر آپ کے ساتھ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. عائشہ حدیث ہے آپ کے پاس؟ جو اس دن میں نے آپ کو، شاید میں نے عائشہ سے کہا تھا میں خود بھیجوں گی، لیکن ہم نے وہ ڈھونڈ تو لی تھی لیکن اس کا وہ میرے سے سلائیڈ نہیں بنائی تھی. چلے وہ حدیث آتی ہے اگر آپ ان کیس، تو پھر آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، بڑی سخت حدیث ہے. تو شماتت الاعداء میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سچویشن بالکل بھی نہ آئے، میں کبھی بھی کسی دشمن کا مذاق کا نشانہ نہ بنوں. کوئی بھی میرے مذاق جو ہے اڑانے کے لیے مجھے آسان ہتھیار نہ سمجھے، بلکہ اس کو سوچنا پڑے کہ اچھا یوشا کا مذاق اڑانا ہے، یوشا کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. نہیں، وہ 10 دفعہ مجھے، 10 دفعہ وہ خود کو بھی سمجھائے کہ نہیں اس کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، ایسی لگتی تو نہیں ہے، ایسی ہے تو نہیں. اس کو یہ سوچنا چاہیے. اگر تو مذاق کی بات مل گئی ہے کسی کو، میرا کوئی راز کسی کو مل گیا ہے، میری کوئی کمزوری کسی کو مل گئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اچھا ابھی میں بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرے ٹرمز ہی نہیں اچھے تھے. میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ میرا مذاق اڑانے کے لیے در پہ تھا، میرا مذاق اڑانے کا ویٹ کر رہا تھا. جاسوس چھوڑے ہوئے تھے بھائی کہ اس کا تو کہیں سے لیک کرو کوئی معاملہ، اس کی تو کوئی کمی بیشی میرے سامنے لے کر آؤ. تو یہ ہوتی ہے دعا جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں. اور یہ دعا تب نہیں ہوتی جب مذاق اڑ رہا ہوتا ہے، یہ دعا پہلے مانگنی ہوتی ہے. اللہم انی اعوذ بک، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پناہ چاہتی ہوں کہ میرے دشمن میرا مذاق اڑائیں. یہ نہیں ہے دعا کہ میرے دشمن مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ میں اس سچویشن میں آؤں ہی نہ. ٹھیک ہے، تو کیا دعا ہے یہ؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء
وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دشمنوں کے خوش ہونے سے، بری تقدیر سے، بدبختی کے پال لینے سے، آزمائش کی سختی سے بچانے کی سچویشن میں لے آئیں گے، آپ کو اس سچویشن میں نہیں ڈالیں گے۔ ان کیس کوئی بلا آ گئی جو مشقت پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ہمت زیادہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بدبختی آ گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے اجر زیادہ کر دیں گے، ریوارڈ زیادہ مل جائے گا۔ کوئی فیصلہ برا ہو گیا آپ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی برا فیصلہ کر دیا، سوء القضاء ہو گیا ہے، شادی اچھی جگہ نہیں چلی، ہاں فیصلہ ہے نا، یہ کریئر اچھا نہیں تھا، کریئر جہاں نوکری کی بہت ورک پریشر تھا، یا بہت پالیٹکس تھی، بہت زیادہ باس جو تھا وہ نارسزم کا شکار تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا برا، بھائی میں نے یہاں نوکری کر لی، بڑا ہی برا فیصلہ تھا، بھائی یوشا میں نے یہاں شادی کر دی بچی کی، بڑا ہی برا فیصلہ تھا، ہو گیا برا فیصلہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے بچوں کو اجر دے، میرے بچے جو ہیں اسے نیکی یعنی کہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ایسی نوکری میں ڈال دیا تو وہاں پہ میرے بچے یا اس کو نکلنے کی کوشش کریں، یا اس سچویشن کو صبر کے ساتھ کاٹیں، رادر یہ کہ وہ بھی اس سچویشن میں ویسے ہی بنے کرپٹ جیسے باقی لوگ ہیں۔ اور شماتت الاعداء کا مطلب ہے کہ اگر دشمن خوش ہونے والی سچویشن میں اگر آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ لگ گئی ہے جس سے وہ مذاق اڑائیں گے آپ کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مذاق کی جو خفت ہے نا، وہ جو طنزیہ ہنسی آسان نہیں ہوتی بھگتنا، وہ سارکیسٹک انداز لوگوں کا دیکھنا آسان نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جگرا دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اور میں نے بہت سے ماشاء اللہ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنا کام جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کا لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہو گے، یہ کیسے کرو گے تم، بڑے کرو گے تم، کیسے کر لو گے وہ فکر بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو واقعی لٹرلی ایسا لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلٹ پروف کر دیا، ان کو کوئی کسی کا تانا، کسی کا مذاق، کسی کا استہزاء ان کو افیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سچویشن آپ کے سامنے ایسی لے آتے ہیں، بٹ کب لاتے ہیں؟ جب اس دعا کو آپ دل سے ریگولر بار بار مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دعا آپ اپنے پیاروں کو شیئر کریں، کیونکہ آپ سے منسلک ہیں وہ لوگ، اگر آپ کا شوہر جہاد البلائی میں ہے تو آپ بھی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کا بیٹا کسی مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، اور آپ کہیں بھائی مجھے تو نہیں ہے مشقت، آپ تو کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو تکلیف ہے یوشا، مجھے تو رات بھر نیند نہیں آتی، یوشا میرے میاں پریشان ہے، میں ان کے ساتھ میں پریشان ہوں، یوشا میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے سسرال میں بہت ہی پریشان ہوں۔ تو آپ نے یہ دعائیں اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو دینی ہے، اپنے فیملی گروپس میں، فرینڈز گروپ میں شیئر کریں، کیونکہ یہ چینل پہ شیئر ہوتی ہیں دعا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے چینل فالو کرنا ہے لیٹس دین اٹ کا، وہاں پہ دعائیں شیئر ہو جائیں گی، اس کو آپ ایز از آگے فارورڈ کر دیا کریں، اور کوئی پوچھے کہ یہ کیا دعا ہے تو آپ اس کو ایکسپلین بھی کر سکتی ہیں، تو کتنا اچھا موقع مل جائے گا تبلیغ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے حدیث آ گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے؟ اچھا جی بالکل یہ والی، جزاک اللہ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا حدثنا احمد ابن منیع حدثنا محمد ابن الحسن ابن ابی یزید حمدانی عن ثوری ابن یزید عن خالد ابن معدان عن معاذ ابن جبل، کتنی لمبی چین ہے دیکھیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کس نے سنا؟ معاذ بن جبل نے، ٹھیک ہے، معاذ بن جبل سے کس نے سنا؟ خالد بن معدان نے، خالد بن معدان سے کس نے روایت کی؟ سعود بن یزید نے، تو یہ بیکورڈ چل رہی ہوتی ہے، پہلے والے حدیث راوی جو ہیں، حدیث جو ہیں انہوں نے لاسٹ میں سنی ہے، ڈائریکٹ کس نے سنی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سن رہا ہوگا وہ لاسٹ، یہ حدیث کی چین میں سے ہوتا ہے۔ اوکے، یہ کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمل، استغفر اللہ، من جس نے، عیر آر دلائی، آر ہوتا ہے نا، آر سیم روٹ ورڈ ہے یہ، ٹھیک ہے، آر کس کو کہتے ہیں؟ شرم دلانے کو۔ چیٹ میں کوئی سوال آیا ہے؟ اچھا، من عیرہ جس نے آر دلائی، اور عیرہ میں تشدید ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ آر دلائی، ایک تو ہوتا ہے نا میں کہتی ہوں بھائی میں آپ سے کہہ دوں آپ لوگ کیوں نہیں ریوائز کر رہے ہیں، تو میں نے بھی آر دلا دیتی ہوں کبھی کبھی آپ کو، یہ نہیں آپ مجھے حدیث بھیج دیں کہ آپ نے ہمیں آج آر دلائی ہے، آر دلانے کا مطلب ہے، عیرہ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اس میں اسراف کر دیا، پیچھے پڑ گئے کسی کے، مذاق اڑانے لگ گئے، اخاہو اپنے بھائی کا، ٹھیک ہے، اخ بولتے ہیں بھائی کو، ہو کا صیغہ ہے اپنے بھائی کو اس نے آر دلائی، شرم دلائی، مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، اس کو شیم
باڈی شیم کیا اس کو، کون کون سی شیم ہوتی ہے وہ سب کیا، کوئی بھی چیز اس میں لے آئیں بی ذنبن، ساتھ اس کے گناہ کے. ذنب میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے جب کیا تھا نا سورہ الملک، میں نے ذنب بتایا تھا آپ کو، بے ذنب فسحق لاصحاب السعیر میں آیا تھا نا. ذنب کہتے ہیں جو اینیملز ہوتے ہیں نا ان کی ٹیل، اس کو ذنب کہا جاتا ہے، کیونکہ اینیملز اپنی ٹیل کی وجہ سے نا بہت شرم اٹھاتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹیل کو پاؤں میں دبا دیتا ہے، ان کی ٹیل سے پکڑ کر وہ گھما رہا ہوتا ہے، تو ان کی ٹیل نا ان کے لیے امبیرسنگ کا باعث ہوتی ہے. تو بزم کا روٹ ورڈ میں ہم نے وہاں دیکھا تھا، تو اس کا مطلب ہے زم کا مطلب ہے اینی تھنگ جو کہ کسی کے لیے امبیرسنگ ہو. ٹھیک ہے، من عیر اخواہ بذنب، کسی نے اپنے بھائی کو آر دلائی اسے کسی امبیرسنگ چیز کی وجہ سے. وہ اچھا تمہارا شوہر وہ گنجا ہے، تمہارا شوہر جو ہے وہ کماتا نہیں ہے، تمہارے بچے جو ہیں وہ فلاں ہیں، بس کسی چیز سے اس کو امبیرسمنٹ ہو اور کو لگے دکھتی رگ میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہ تو اس کی دکھتی رگ ہے، بھی میں جا کے بتاتی ہوں اس کو. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا حدیث، یہ کوئی چھوٹی حدیث نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ حدیث کیا بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لم یمت، بھائی وہ مرے گا ہی نہیں جس نے آڑ دلائی ہے نا، شرمندہ کیا ہے. تم بڑی آئیں، تم کر رہی تھی، وہ کل آپ تھی بازار میں چوری کرتے پکڑی گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یمت، اس کو موت ہی نہیں آئے گی، حتی یعملہ، یہاں تک کہ وہ وہی عمل کرتا پائے جائے. استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے اور ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچائے. ہم کبھی کبھی خود نہ بھی کر رہے ہو نا، ہمارے گھر والے بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہمارے شوہر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری امیاں ہماری بہنیں مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، ہماری ساسیں مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھو نا یہ اس کو ذرا اس کا تانا دو نا، ذرا اس کو دیکھو کیسے اس کا رنگ بدلتا ہے، اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، نہیں امی بری بات ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں امی آپ کا کوئی کام نہیں ہے ایسے کسی کو آڑ دلانے کا. ہم کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ارے ہاں چلیں اچھا آپ نے یاد دلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ وہی کام کرتا پایا جائے جس نے اس کی سے ہار دلائی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں ایک 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 پریکٹیکلی کہ جب لگا نا کہ کسی نے خاص کوئی تانا جملہ مارا ہے اس بات کو لے کے، اور آپ یقین کریں چاہے وہ ایک ڈیکیڈ کے بعد ہو، ایک سال کے بعد ہو، ایک مہینے کے بعد ہو، میں نے اس شخص کو اس چیز میں مبتلا پایا ہے. لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور جب کہتے تھے نا تب نہیں پتا چلتا تھا. یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں 20 سال 25 سال بعد کی اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، یہ میرے اپنا پریکٹیکل ہے. اور اللہ نہ کرے میں نے اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو میں اگر کسی سچویشن میں پھنسی ہوں نا، تو میں ضرور یہ سوچتی ہوں کہ میں نے کیا کسی بندے کو اس سچویشن کی وجہ سے آڑ دلائی تھی. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ارے ہاں وہ تو میں نے ایسی بول ہی دیا تھا اس کو، میں نے ایسی چلتے ہوئے بول دیا تھا اس کو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سچویشن میں ڈال کے بتایا کہ یوشا اس سچویشن سے گزر رہی تھی وہ، جو تمہیں اس کے لیے سچویشن سمجھ ہی نہیں آئی. تو یہ حدیث جو ہے نا اس کو کمر سے کس لیں اپنے لیے. کسی کو تانا نہیں مارنا ہے، کسی کو آر نہیں دلانی ہے. آپ اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ آپ وکیل ہیں، نہ آپ کسی کی امی ہیں نہ کسی کے ابو ہیں. امی ابو کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے اس کی اصلاح کر سکتا ہے، شوہر بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے ایک دوسرے کے لیے لباس. تو شوہروں کو بھی نہیں کہ ان کو بھی تانے دینا، یا شوہر بیویوں کو تانے دے رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے. اور اگر ہم کسی سچویشن میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتا جب تک وہ اس سچویشن میں نہ آ جائے. تو کبھی اس سچویشن میں پائے نا اپنے آپ کو کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، تو سوچا کریں کہ میں نے یہی تانا کسی کو دیا تھا، تو یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یس 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 آپ نے کیا تھا. تو پھر اس شخص سے معافی مانگے، سوری بولیں، اور میسج کریں اگر وہ زندہ ہے اور وہ مر چکا ہے تو اس کے لیے نماز میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی مغفرت فرما. اسپیشل اس کے لیے جو ڈیسیزڈ دعا جن کے لیے ہوتی ہے اللہم اغفر لہم ورحمہم والی، وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری طرف سے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا ہے. میں نے اسے کیسا فیل کرایا ہوگا، کتنے دن وہ اپسیٹ رہی ہوگی، کتنے ہو سکتا ہے ایک رات روئی بھی ہو. جہاں 4 لوگ کر رہے تھے میں کندھا نہیں پکڑ سکتی تھی اس کا، میں اس کا کندھا تھام نہیں سکتی تھی. اور میں ایک جگہ پوسٹ پڑھی تھی، اتنی پیاری پوسٹ تھی وہ کہ کامیابی پہ بجانے والے جو ہاتھ ہوتے ہیں، کامیابی پہ بجنے والے ہاتھ کی قیمت، آپ نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے اینڈ پیپل آر کلیپنگ اینڈ اسٹینڈنگ اوویشن دے رہے ہیں، آپ کو خوش ہو رہے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے نا، کتنے لوگ کھڑے میرے آگے. تو میں کوٹ پڑھ رہی تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی کسی کا ویسے کوٹ ہے جنرل یا کسی کی اپنی سینگ ہو سکتی ہے. بہرحال وہ یہ تھا کہ مصیبت میں رکھے گئے کندھوں پہ ہاتھ، مصیبت کے وقت کسی کندھے پہ رکھا گیا ہاتھ کامیابی میں بجنے والی تالیوں سے بہت قیمتی ہوتے ہیں. تو ہم بعض اوقات ہوتے ہیں، ہم برتھ ڈے پہ چلے گئے، اینیورسری پہ گئے، خوشیوں میں تو ہم ضرور جالے جاتے ہیں،
بھی ہم تو ماشاء اللہ آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. کبھی کبھی نا کسی کے دکھ میں جب لگ رہا ہو کسی کی باڈی شیمنگ ہو رہی ہے, کسی کو تانا دیا جا رہا ہے, بھی میری ساس ہے دیورانی کی بڑے پیچھے پڑیں گی آج, صبح سے ان کی شامت آئی ہوئی ہے, تو تسلی دیا کریں جا کے, رادر یہ کہ اچھا ہی ہوا ان کے ساتھ. یا جا کے کہنا وہ کیا کہہ رہی تھی آپ کو امی, امی کس بات پہ آپ کو باتیں سنا رہی تھی, جان جان کے اگلوانا. کتنا برا ایٹیٹیوڈ ہے یہ. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ پھر تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم اسی سچویشن میں نہ ہو, کہ وہی تمہاری جٹھانی تمہارے پاس آیا کہ ہاں بھائی یوشا کیسا لگا آج. پھر پی ٹی آئی والے, نون لیگ والے ذرا سیدھے ہو جائیں, ٹھیک ہے. ایک جیل میں گیا تو اس کا مذاق اڑایا, تو آپ کا بھی پھر جیل میں گیا. اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں. کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی پرخاش ہے, اللہ تعالیٰ کو ہمیں کوئی بدلہ دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سیدھے ہو جائیں, ہم اچھے اخلاق والے ہو جائیں, ہم اپنے عمل پہ فوکس کریں, اپنی اصلاح پہ فوکس کریں, رادر یہ کہ دوسرے اس نے کیا کیا, اس کی کمزوریاں کیا ہیں, اس کے معاملات کیا ہیں. جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے, اپنے بچوں پہ کام کریں گے, تو ایز این امت ہم ایک پروڈکٹیو قوم بنیں گے. جب ہم تانا دینے والے بنیں گے تو آپ کا پی ٹی آئی والوں نے پاکستان بنا لیا, نون لیگ والوں نے پاکستان بنا لیا, اچھا کر لیا پاکستان. آپ کی اس مذاق اڑانے کی عادت نے ٹیم اپ ہونا چاہیے تھا نا, دونوں نیشن, پوری نیشن کو ٹیم اپ ہونا چاہیے تھا, پوری نیشن کو یونائٹ ہونا چاہیے تھا, یونٹی میں آنا چاہیے تھا. کیا بنا لیا پاکستان کا آپ نے؟ نہیں کرا نا. یہی دشمن کی چال ہے. اس نے آپ کو پہلے تو بریلوی, اہل حدیث, یہ فرقوں میں ڈالا, ایک دوسرے کو تانے دینا, پورے خطبے جمعے کے بھائی ایک دوسرے کے تانوں پہ نکلتے ہیں, ایک دوسرے پہ ٹونٹ ہو رہے ہوتے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ پولیٹیکل, اس پہ تانے ایک دوسرے کو دینا. تو اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کا نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے پہ دیکھیں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, اس حدیث پہ ان کی, اس منہج پہ ان کی بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ہاؤ کم یو آر ہیپی اباؤٹ دس, اباؤٹ یور فرینڈ, کہ وہ کسی ٹربل میں آ گئی ہے, آپ کیسے اس کو, آپ خوش بھی کیسے ہو سکتی ہو؟ نہیں مما وہ جو ہے نا, بے شک آپ کو نہیں پتا کیا کیا تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا بیٹا, آپ نہیں کر سکتی. شوہر آ کے کہیں کہ بھئی وہ میرا فلاں دوست تھا یا فلاں تھا, آپ اپنے شوہر کو بولیں, اس وقت بے شک نہ بھی بولیں, لیکن آپ کسی موقع پہ کہ وہ آپ کہہ رہے تھے اس طرح مناسب نہیں لگتا بھائی, آپ اس طریقے سے جو ہیں وہ بول رہے ہیں, وہ کوئی مشکل مجبوری بھی ہو سکتی ہے, ہمارا کوئی کام نہیں ہے کسی کو بولنے کا. ساس کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے امی کی, اپنے ابو کی, اپنی بہنوں کی, اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں. کسی کی مجبوری پہ, کسی کی چیز پہ آر نہیں دلانی, خوش نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا معاملہ کیا چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دینا ہے. اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں امبیرسنگ سچویشن میں آ گئی ہوں یا آ سکتی ہوں, بس آنے ہی والی ہوں, تو میں اس دعا کو, صرف اس دعا کو, اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء پڑھتی رہتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے نکال لیتے ہیں, ہمیشہ نکال لیتے ہیں. تو یہ دعا آج کی آپ کے لیے تھی. میں نے ایک اور دعا بھی آپ کو کرانی تھی, بٹ اٹس اگین ٹو لیٹ. ترجمہ میں کروا دیتی ہوں. فائزہ نے لکھا ہے کہ ہمیں کسی کو اس کے گناہ کا بھی نہ کہیں, بہن بھائی کو بھی نہیں. نہیں دیکھیں, اگر میں, آپ فائزہ فار انسٹنس آپ میری بہن ہے اور مجھے لگا کہ آپ نمازیں نہیں پڑھتی, تو میں آپ کو میسیج یا فون کروں گی کہ فائزہ مجھے پتہ چلا کہ بھئی آپ کا فلاں مسئلہ ہو گیا, آپ جو ہے نا بیمار ہوئی نہیں ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ ایسا کریں کہ نمازیں میں دیکھ رہی ہوں, آپ کافی عرصے سے جو ہے نا کبھی پڑھ لیتی ہیں, لیکن آپ کبھی کبھی مس بھی ہو جاتی ہیں, آپ کوشش کریں نہ پڑھیں. یہ آپ کو برا لگا فائزہ کہ اچھا لگا؟ میری نیت اچھی تھی یا بری تھی, اس کو ایک طرف کر دیں. آپ کو میرا یہ کہنا کہ فائزہ ذرا سے اپنی نمازوں کو ماشاءاللہ آپ پڑھ لیتی ہیں, کوشش کریں کہ ذرا پانچ کی پانچ ہی ہو جائیں, تو اس سے آپ کو کوئی ہرٹ تو نہیں ہوئی آپ, یا آپ کو شرمندگی تو نہیں ہوئی؟ چیٹ پہ لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے. اگر تو آپ کو اسے شرمندگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو ایسے بولا ہے, ٹھیک ہے, میری ٹون خراب تھی. جیسے میں نے کیسے بولا, فائزہ یہ نقصان ہو گیا, بیمار ہو گئی, چھوڑتی ہو نا نمازیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں نا تمہاری, کتنا میں تمہیں کہتی ہوں نمازیں پڑھا کرو, نمازیں پڑھا کرو, اور سونے پہ سہاگا, آپ کے 2-3 آس پاس دوست ہیں یا لوگ بھی بیٹھے ہوں, تو کتنا ڈینجرس معاملہ ہے یہ. ایک ہوتی ہے اصلاح کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہی کیا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی بھی سچویشن کی وجہ سے اللہ کو پالے. تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ویک مومنٹس میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ سے جوڑا کریں. لیکن اگر آپ نے اپنا سارکیسٹک انداز ہے یا 2-3 لوگوں میں, جو کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا, اگر آپ سچویشن میں ہو, آپ کو کوئی گائیڈ کر, یا آپ کو کوئی ایڈوائز کرے, آپ کو کوئی مشورہ دے, تو آپ چاہیں کہ مجھے اکیلے میں کریں, یوشا آپ ذرا اکیلے میں مجھے میسج کر دیجیے گا, یا مجھے
اکیلے میں بات ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا خود دل چاہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے اکیلے میں کرنا، لیکن اگر وہی بات میں 4 لوگوں میں کر دوں آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی، یہ ہے یہ والی سچویشن۔ تو اتنا سمجھدار خود بننا ہے کہ ہم جو ہیں یہ والے معاملات کب کب کریں، کیسے ہدایت کو کیسے لیں اور مذاق کو کیسے لیں۔ میں تو دیکھتی ہوں کہ نا بچوں کا ہم بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا بھی ذہن نہیں بنا ہوا، معصوم فرشتہ صفت بچے، ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو خاص طور پہ کچھ بچے ہوتے ہیں، ایک تو بچے ماشاء اللہ کچھ کلیئر اسپیچ دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں کہ تھوڑی لیٹ ان کا اسپیچ ڈس آرڈر کچھ ہو رہا ہے، کافی عرصے تک وہ صحیح پروناؤنس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، توتلا بول رہے ہوتے ہیں یا کچھ ورڈز نہیں بولے جا رہے ہوتے، تو میں نے دیکھا ہے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور بیچارے کھسیا کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ سین نہیں دیکھا جاتا یہ والا کہ ایسے بھی کیسے کوئی کر سکتے؟ وہ دیکھو اس سے تو لیگو ہی نہیں بنا، اس سے تو پزل ہی نہیں بنا، پورا بڑا ڈسکشن چل رہا ہے اس پہ۔ تو پلیز کائنڈلی اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ بچوں کو جتنی سیلف رسپیکٹ دیں گے اتنے ہی بہترین بچے بنیں گے۔ تو تانا نہیں دینا، لیکن بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جتنے بچوں کو آپ اچھے طریقے سے اکیلے میں بلا کے بات کریں گے، ان کے کمرے میں جائیں، ان کو نہ بلائیں۔ مجھے اپنے بچوں کو جب بھی ایک خاص کسی چیز پہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کی اب اصلاح ہونے والی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ان کو اپنے کمرے میں نہیں بلاتی ہوں، یا میں ان کو آواز نہیں دیتی ہوں ادھر آؤ بیٹا میری بات سنو۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں اور یہ میک شور کرتی ہوں کہ وہ اس ٹائم پہ اپنا کوئی خاص چیز نہ، جیسے کچھ ان کے اپنے پلیجر ٹائمز ہوتے ہیں، لیجر ٹائم ہوتا ہے، ان کا مزے کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی وہ اس میں کر رہے ہیں، تو وہ میں بریک نہ کروں، بلکہ میں ایسے ٹائم پہ جو کہ اس میں وہ موسٹلی فری ہیں ان کے پاس جاؤں اور اکیلے ہوں وہ، تو جا کے اتنی بات کرنی جتنی بھئی یہ میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، یا 2-3 دفعہ مجھے لگا ہے ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، کیا ایسا ہے آپ لوگ ایسا کر رہے ہو یہ، یا آپ ایسا کر رہی ہو یا آپ ایسا کر رہے ہو؟ تو میں ان کو پوچھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میری بدگمانی ہو یا میں آپ کے بارے میں غلط ازیوم کر رہی ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے، یا پھر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ میری غلطی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اور ہر دفعہ کوشش غلطی انہیں کی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہی ہے۔ پھر وہ اپنی کا صفائیاں دیتے رہے جو مرضی، میرا کام تھا ان کو بتانا کہ یہ چیز جو ہے نا ایکسیپٹیبل میرے لیے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا آپ اصلاح کر لیں۔ اب وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ایسے کرنے میں، ہاں بالکل اچھی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فلاں کی غلطی تھی فلاں کی غلطی تھی، لیکن میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ آئی وانٹ دس بیہیویئر فرام یو گائز، اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کانٹری کوئی آپ کے پاس اور جواز ہے کہ ہم یہ یوں کریں، تو مجھے وہ پرنسپل بتا دیں کہ یہ قرآن یا حدیث میں لکھا ہے، تاکہ میری بھی اصلاح ہو۔ تو بہرحال اٹس اے لانگ پروسیس، بچوں کی اصلاح جو ہے وہ جیسا زمانہ آ گیا ہے تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، رادر یہ کہ چیخنا چلانا، تانے دینا اگر ہے تو کم کر دیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں اصلاح کو اصلاح کے طور پہ ہی رکھیں، چیخنا چلانے کے بجائے، ہر وقت کرنے کی بجائے پیار سے، محبت سے۔ اور محبت کیسے ہوگی؟ سلام کرنے سے۔ رسول اللہ فرمایا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ محبت کا میں تمہیں ٹیکنیک بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کیا ٹیکنیک ہے؟ لگا کہ پتہ نہیں کیسے کوئی ہمیں ویلنٹائنس ڈے میں کارڈ دینے ہوں گے، کیا دینا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا افشو السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، سلام بہت زیادہ کرو ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھ جائے گی۔ اور یہ آپ کر کے دیکھیں، جس سے بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ تھوڑی سی میرے ساتھ ڈسٹینس ہے، تھوڑا یہ مجھے اوائڈ کرتی ہے، تھوڑا جو ہے نا، تو آپ اس کو سلام کرنا شروع کر دیں، السلام علیکم، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں واٹس ایپ پہ بس صرف سلام کر دیں۔ جب وہ اسکول سے بچہ آئے یا کوئی ہسبینڈ ہے جن سے آپ کی محبت کا میں کمی آئی ہوئی ہے، تو یا ودودو کی بجائے سلام کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ٹوٹکا بتایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کریں، گفٹس ایکسچینج کریں، ٹھیک ہے، یہ سارے تحفے برتھ ڈے اینیورسری میں دینے کی بجائے، سلامیوں میں دینے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو دیں۔ اگر ساس سے نہیں بن رہی ہے تو ایک جوڑا لا کے دے دیں، نند سے نہیں بن رہی تو اس کو فیورٹ ریسٹورینٹ میں لے کے کچھ کھانا کھلانے لے جائیں، چلو بھئی آؤ میں تمہیں آج تمہارے فیورٹ ریسٹورینٹ میں لے جاتی ہوں، آج ہم دونوں ڈنر کریں گے نند بھابھی۔ یا آپ کی اپنی بہن سے نہیں بن رہی تو اس کو کوئی گفٹ بھیج دیں، میں نے تمہارے لیے پرفیوم خریدا ہے، میں نے تمہارے لیے فلاں چیز خریدی ہے، میں نے بھائی سے نہیں بن رہی تو اس کو کوئی چیز دے دیں، یہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں گفٹس ایکسچینج کیا کرو، ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کو دے دے تو آپ بھی ان ریٹرن کوشش کیا کریں دعا دے دیں، یا آپ کو اگر لگ رہا ہو کہ آپ کی بھی محبت اس سے کم ہو رہی ہے تو پھر اس کو بھی گفٹ دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹوٹکے بتائے ہیں۔ اینی ویز میں ایک اور دعا کروانا چاہ رہی تھی، جو کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ بھی دعا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ نعمتوں کا ہمیں بڑا ہی بھائی شوق ہے، بہت شوق ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں ہوں، ٹھیک ہے،
ان نعمتوں کا زوال جب آ جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ہمارے پاس نعمت ہے ہی نہیں، جیسے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس مرسیڈیز نہیں ہے، یا بہت سے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے گاڑی نہ ہو، تو پتہ چلا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو کچھ لوگوں کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سائیکل ہے، تو کہتے ہیں بھائی ہم سائیکل سے چلے جائیں گے، یا ہمارا اسکول بھی گھر پیدل کا راستہ ہے، بازار بھی ہم بازار کے پاس ہی رہتے ہیں تو ہم بازار بھی چلے جائیں گے، چلو ہمارا اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پریشان ہوئے ہیں، ان کو بس کے کرائے بڑھ جائیں گے، رکشوں کے کرائے بڑھ جائیں گے، تو ان کو ہے مسئلہ لیکن کم مسئلہ ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ نعمتوں کے بڑی عادی ہوتے ہیں، ان کا جنریٹر چل رہا ہوتا ہے پیٹرول سے، یو پی ایس چل رہا ہوتا ہے، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں پیٹرول پہ، ہر چیز ان کی پیٹرول پہ ہوتی ہے، تو ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تو وہ لوگ جو بڑے یوز ٹو ہیں اپنی نعمتوں کے، صحت کے، عزتوں کے، ہمیں تو بڑی عزت دی جاتی ہے، ہمارے پاس تو پیسے کی پرواہ نہیں ہے. میرے بچے میرے آگے پیچھے بہت پھرتے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے زوال سے بچا لیں، ڈکلائن نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ والی بہت امپورٹنٹ دعا ہے، بہت 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 امپورٹنٹ دعا ہے، کیونکہ ہم نعمتوں کو پرزرو کرنے کے عادی نہیں ہیں. ہم نعمتوں کو استعمال کر کے سمجھتے ہیں یہ تو میرا حق ہے، مجھے تو میرے بچوں کی عزت کرنی، میرے بچے تو مجھے عزت دے ہی دیں، میرا شوہر تو میری قدر کرے ہی کرے، اور ہم اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں کرتے کہ میرے اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا زوال ہمیں دکھاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کیا، تبارک الذی بیدہ الملک، میرے ہاتھ میں تھا کنٹرول سارا. یوشا تم اپنے آپ کو سمجھ کیا بیٹھی تھی؟ تو من زوال نعمتک و تحول عافیتک، تحول جو ہے اس کا روٹ ورڈ حال، ہال اس سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، حال کسی بھی چیز کا اسٹیٹس ہونا، کسی بھی چیز کا اسٹرکچر ہونا، اس سے نکلا ہے. میں روٹ ورڈز کل کروا دوں کیونکہ آج ہمارے پاس 11 لوگ ہیں نا، تو کل میں زیادہ لوگ ہوں گے، میں کل کروا دوں گی یہ. وتحول عافیتک، اور یہ کہ چینج ہو جائے. ٹھیک ہے، سچویشن ہی چینج ہو جائے، کس چیز کی؟ عافیت کی. اللہ تعالیٰ آپ کی جو دی ہوئی عافیت ہے، آپ کا جو دیا ہوا میرے ساتھ معاملہ ہے، وہ اب نہ رہے. تو اس روٹ ورڈ میں جا کے، اور پھر وفجاءت نقمتک، فجا کا مطلب ہے جا، ہم نے پڑھا تھا نا سورہ الملک میں، الم یاتکم نذیر، تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا، جا انا نذیر. تو فجا کا مطلب ہے آئے، نقمتک سزا، پنشمنٹ، اچانک سزا آ جائے میرے پاس آپ کی. ایک تو ہوتا ہے نا قیامت میں دیکھیں گے، بس ٹھیک ہے اللہ سے کہنا قیامت والے دن ہمیں ڈیل کرے. ایک ہوتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ کرتا ہے، لیکن وہ اچانک ہوتی ہے، اچانک رپورٹیں غلط آ جائیں گی میڈیکل، اچانک پہاڑ ٹوٹے گا سر پہ. اس سے پناہ مانگنی. ٹھیک ہے، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، خلاصہ ہے پوری دعا کا کیا، یا اللہ تعالیٰ آپ کی جمی، ساری کی ساری جمع، جمع کا یعنی کہ جمی کا مطلب ہے کہ all of them، all of them کیا، سخطک. ٹھیک ہے، سختی سے نکلا ہے، سختی جو نہیں ہم بولتے سختی کرنا، یہ بہت سخت ہیں. اس کا روٹ سیم روٹ ورڈ ہے، سین خا تو، سخت. میں بھارا روٹ ورڈز کل لکھواؤں گی کیونکہ کل زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کی ساری سختیاں، آپ مجھ پہ سخت ہو جائیں. کتنا برا لگتا ہے نا جب شوہر ذرا سختی کرتے، بھئی آپ سختی نہ کریں مجھے اچھے نہیں لگتے ہے نا، ایسا لگتا ہے نا. کبھی کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، بھئی آپ مجھے سختی کر رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، روئیں گی پیٹیں گی، کیا ہو گیا، بس وہ آپ تھوڑے سے سختی کر رہے تھے، آپ کو کہاں، مجھے عادت نہیں ہے آپ کی سختی برداشت کرنے کی. تو شوہروں بچوں کی سختیاں برداشت کر لیں، اللہ کی سختی سے ڈریں. وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اور کیسے پتہ چلے گا اللہ کی سختی سے ڈر رہے ہیں؟ جب یہ دعا مانگیں گی تو یہ دعا مانگیں. کل میں اس کی ایکسپلینیشن کرا دوں گی اللہ کے حکم سے. کل اگر میرے پاس ٹائم، میں کہیں تھوڑا سا بزی ہوں، اگر میں کل کلاس نہ لے سکی، ہو سکتا ہے میں دوپہر میں لے لوں. عائشہ کل دوپہر میں کوئی سیشن ہے ہمارا لائن اپ ہوا ہے؟ مجھے بتائیے گا ذرا. کل اگر دوپہر میں سیشن کوئی نہیں ہے تو میں شاید دوپہر میں سیشن لے لوں، شاید میں رات میں اویلیبل نہ ہوں، یا اگر میں دوپہر میں بزی ہوئی تو پھر میں رات میں تو لے ہی لوں گی. اور اگر میں دونوں ٹائم بزی ہوئی تو پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا ہیلدی تھی. اب میں دوائیاں کھا رہی ہوں، اب میں دوائیوں پہ لگ گئی ہوں، تو یہ نعمتوں کا زوال ہو گیا نا، بال جھڑنا شروع ہو گئے، اسکن میں دانے آنا شروع ہو گئے، کوئی الرجی ہو گئی، تو نعمت چلی گئی. یہ چھوٹا لیول ہے، لیول 1 ہے. لیول 2 کیا ہے، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ سن ہی نہیں رہے ہیں، اب صدقہ بھی کام نہیں کر رہا ہے، دعائیں بھی کام نہیں کر رہی ہیں، اور بس لگ رہا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ مطلب دل میں تسلی دے دیتے تھے، کوئی لوگ بھیج دیتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے جیسے نظریں پھیر لی ہوں. یہ سیکنڈ لیول ہے. اس سے ایکسٹریم لیول تھرڈ لیول ہے، وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، کہ اللہ تعالیٰ پھر پنش بھی کرنا شروع کر دے، فوراً پکڑنا شروع کر دے، فوراً پکڑ میں آ جائے.
اور آپ کو ایسے لوگ یا تو خود بھی ہو سکتی ہیں آپ، یا پھر آپ کو آس پاس ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو لگے گا بری پھنسی، اس کی تو فوراً پکڑ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھی چیز ہے جو سب سے ایکسٹریم لیول پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری سختیاں کرنا شروع کر دے ہم پہ، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے سختی کیا ہوتی ہے، امی جب سخت ہوتی ہے نا، تم یہ بھی نہیں کھاؤ گی، یہاں بھی نہیں جاؤ گی، یہ بھی نہیں کرو گی، بس ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی بین، سینکشنز پہ سینکشنز لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سخت جب ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ساری کی ساری ناراضگیاں جو ہیں جمع کر کے، یعنی کہ جتنا مارجن دے رہے ہوتے ہیں نا، اتنا مارجن دینا بند کر دیتے ہیں، جمیع سختی، بہت سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دوست دعا کو مانگیں، کیونکہ یہ سچویشن نہ آئے، اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، تو ان کے کانٹیکس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف جو ہے نا، اس کو آپ نے آج پڑھنا ہے، تجوید کے لحاظ سے الگ سے پڑھنا ہے، کوئی ایک آدھ 10 آیتیں، کوئی 5 آیتیں، 3 آیتیں کوئی کر لیں، اور پھر آپ نے سورہ الکہف کی جو ہے وہ تھوڑی سی سمری ڈاکٹر اسرار احمد کی سن لیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، بہت گرجدار آواز میں کرائی ہوئی ہے، خاص طور پہ جو بیچ کا حصہ ہے نا، وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کو بڑا اچھے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اور ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک آیا جو ہے نا، وہ تو ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ والی جو آیت ہے، وہ والی دعا بھی بہت اچھے سے ایکسپلین کری ہوئی ہے، تو یوٹیوب پہ جا کے ان کا بیان القرآن وہ سن لیجئے۔ اور پھر آپ جو ہیں وہ مولانا مودودی کی تفسیر جو ہے وہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی اور فہم انداز میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔